السلام علیکم۔ ریکارڈنگ نمبر 7 کلاس میٹرک سبجیکٹ اسلامک اسٹڈیز تفصیلی سوالات سوال نمبر 1 اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں تحریر کریں۔ جواب نمبر 1 اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت ہیڈنگ ہے یہ پیراگراف چینج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر تکمیل کو پہنچ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام تعلیمات و احکامات کو مجموعی طور پر انسانوں تک پہنچایا تاکہ دنیا کے تمام انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہونے والی آخری ہدایت پر متحد ہو جائیں اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، مرتبہ اور شان اس لحاظ سے بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کہ تکمیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی اور نبوت کا خاتمہ کر دیا۔ اس لیے دنیا کی تمام تہذیب و معاشروں پر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کا سلسلہ ختم کیا جا رہا ہے اور انسان کے لیے ایک کامل دین کا انتخاب کر دیا ہے۔ اس لیے دنیا کے انسانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی چاہیے اور ان پر نازل کی جانے والی کتاب قرآن مجید میں موجود اللہ تعالیٰ کے احکامات کو حتمی اور قیامت تک رہنمائی کا وسیلہ سمجھنا چاہیے تاکہ دنیا بھر کے انسانوں کو نہ صرف دنیا میں کامیابی حاصل ہو بلکہ آخرت میں بھی انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ انبیاء کرام کی تعلیمات کو مکمل اور حتمی طور پر ازسرِ نو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف انسانوں کی مزید رہنمائی اور ہدایت کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ آپ حضرت کی اطاعت دنیا بھر کے انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح کی جا سکتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 نبی اکرم سے پہلے آنے والے انبیاء کرام کی نبوت کسی خاص قوم یا ملک کے لیے ہوتی تھی مگر نبی اکرم کی نبوت قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے انسانوں کو وہ کامل دین عطا کر دیا گیا جو تمام انسانوں کے لیے کافی ہے۔
اس لیے اس دین کے بعد کسی اور دین کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ انورٹڈ کاما اوپن اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا سو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انورٹڈ کاما اوپن آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام دین۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ سوال نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی کوششوں کا حال تحریر کریں۔ جواب نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام۔ ہیڈنگ ہے یہ، پیراگراف چینج۔ پیراگراف چینج۔ اللہ تعالیٰ کے نبی جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام، روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے نبوت کے 60 برس بعد لازہ کے لام الف ذات حلوے والا ہے لازہ کے گھر پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نہایت پاک باز سے زندگی گزاری۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہیں رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں کفر پوری طرح پھیل چکا تھا اور لوگ ایک اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو دین حق پر چلنے کی تلقین کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 برس ہو گئی اور ان کی تلقین کے باوجود بھی قوم کے لوگ سیدھے راستے کی طرف مائل نہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں طوفان نوح کے ساتھ ان کی بنائی ہوئی کشتی میں ڈبو دیا۔ اس کشتی میں ہر جانور کا ایک جوڑا موجود تھا۔ روایات کے مطابق طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 50 برس اور زندہ رہے، اس لیے ان کی کل عمر 1000 سال تھی۔ پیراگراف چینج۔ اب ہیڈنگ آئے گی حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی کوششیں۔ پیراگراف چینج۔ پیراگراف بنا کے لکھا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں قوم کی کفر میں گھری ہوئی تھی۔ کوئی بھی فرد ایسا نہ تھا جو توحید کی طرف نہیں تھا اور بتوں کی پوجا عام تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہدایت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو دین حق کی طرف راغب کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن بہت تھوڑے لوگ دین حق کی طرف مائل ہوئے۔
حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی تبلیغی کوششوں کی وجہ سے اپنی قوم کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور قوم کے افراد نے حضرت نوح علیہ السلام کو بہت تکلیفیں پہنچائیں، لیکن اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام پوری استقامت سے دین حق کی تبلیغی کوششوں میں مصروف عمل رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی کوششوں کو قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، انورٹڈ کاما اوپن، یقیناً ہم نے نوح کو ان کے قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو اور خبردار کر دو کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، تاکہ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا۔ کاش تمہیں سمجھ ہوتی۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا، مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ میں نے جب کہ انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے آواز بلند بلایا، بے شک میں نے انہیں ان سے اس وقت آپ کے فون کی بیٹری پہ 76% ہے۔ بے شک میں نے انہیں اعلانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی، اور میں نے کہا، اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پہ در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا ہے۔ پیراگراف چینج نیچے سے لکھا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی رغبت کرنے والوں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد کے دین حق کی تبلیغ کی تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی شدید مخالفت کی اور انہیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں اور مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی تبلیغی کوششوں سے مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں
ہدایت دی اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم کے افراد ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی کے باعث اس پر عذاب نازل کیا جو طوفان نوح کے نام سے مشہور ہے۔ اس طوفان میں روایات کے مطابق ساری دنیا غرق ہو گئی سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیر بھی کی۔ وہ کشتی میں سوار ہو گئے جس کی وجہ سے وہ اس طوفان کی تباہکاری سے محفوظ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہر جانور کا ایک ایک جوڑا موجود۔ ان طوفان تقریباً ایک ہفتے تک جاری رہا اور انجیل کے مطابق اس طوفان میں پانی 7 ہاتھ اونچا تھا۔ یہ طوفان تھما تو کشتی میں موجود لوگ نیچے اتر آئے اور نئی نسل شروع ہوئی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے منسوب کی جاتی ہے۔ سام سے سامی نسل لوگ یہودی اور عیسائی پیدا ہوئے۔ حامل سے حامل نسل لوگ یعنی حبشی پیدا ہوئے اور یافس سے آریائی نسل کے لوگ پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی 28 سورتوں میں آیا ہے۔ ایک سورت حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ سورہ عنکبوت میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 750 ایاب کاری بتائی گئی ہے۔ ترجمہ انورٹڈ کاما اوپن اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے لیے ساتھ بھیجا اور وان میں 950 سال تک رہے۔ پھر تو انہیں طوفان نوح نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ پھر ہم نے انہیں کشتی والوں کو نجات دی اور اس واقعے کو تمام جہانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ سوال نمبر 3 ہے، عقیدہ توحید کا مفہوم اور کردار سازی میں اس کی اہمیت تحریر کریں۔ جواب نمبر 3 ہے، توحید کے لغوی معنی ایک ماننے اور یکتا جاننے کے ہیں۔ عملی طور پر توحید ایک ایسی اعلیٰ ہستی کو تسلیم کرنے کا نام ہے جو ظاہری طور پر دکھائی نہیں دیتی لیکن اس کا اختیار کائنات کی تخلیق سے لے کر
اس میں شامل ہر عمل اور ہر تبدیلی پر بری طرح قائم ہے، اور یہ ان اختیار اور حاکمیت کی اعلیٰ ترین قوت اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہے، جس کی عبادت ایک لازمی عمل بن جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے لوگوں کو توحید کا درس دیا۔ عقیدہ توحید وحدانیت کی بنیاد پر معاشرتی رسم اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ پیراگراف چینج۔ ہیڈنگ آئے گی کردار سازی میں عقیدہ توحید کی اہمیت۔ پیراگراف چینج۔ اسلام کی نظر میں توحید کی بے حد اہمیت ہے، اور یہ عقیدہ توحید انسان کی کردار سازی میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، عقیدہ توحید انسان کو خودداری اور سمجھداری کا درس دیتا ہے، اور وہ خالق کائنات کی حقیقت اور اس کی حاکمیت سے آگاہ ہو جاتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، عقیدہ توحید انسان کو اس حقیقت سے آشنا کراتا ہے کہ اس کے تمام عوامل اور حاصل ہونے والی تمام تر سہولیات اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، اور اس میں اس کی اپنی کوششوں کا دخل نہیں۔ صرف اس حد تک اس کی کوششوں کا مقام ہے کہ وہ اپنے فرائض ذمہ داری سے پورا کرے۔ اس طرح عقیدہ توحید پر مکمل ایمان سے انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے، عقیدہ توحید سے انسان کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے اور وہ وصال نظری سے زندگی سے وابستہ ہے، عمل کا جائزہ لیتا ہے اور ہر شے کا اللہ تعالیٰ کی تخلیق سمجھ کر اس کا احترام کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، عقیدہ توحید انسان کو بے خوف بنا دیتا ہے۔ اس عقیدے کی بنیاد پر اسے عروج کی کوئی خواہش ہوتی ہے اور نہ ہی زوال کا کوئی ڈر ہوتا ہے، کیونکہ ہر تبدیلی کو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سمجھ کر قبول کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، عقیدہ توحید انسان کو ایک پر اخلاق زندگی گزارنے کی طرف راغب کرتا ہے، اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل مضامین پر نوٹ لکھیے۔ جیسے کہ اس میں سب سے پہلا جو ہمارے پاس ہے اس میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی اور بے تکلفی۔ جواب نمبر 4، اب اس میں نوٹ دیے ہوئے ہیں، جیسے کہ نوٹ نمبر 1 ہے سادگی پر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی اور بے تکلفی۔ اس کے بعد پھر آگے ایسے ہی اسی سوال کے اندر جو ہے وہ نوٹ آتے چلے جائیں گے۔
تو ابھی جو ہے ہم نوٹ نمبر 1 ریکارڈ کر رہے ہیں سادگی کا، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بات میں سادگی پسند فرماتے تھے۔ ان کے چلنے پھرنے، بیٹھنے، اٹھنے، کھڑے ہونے، غرض ہر کسی بھی بات میں بے تکلفی اور بناوٹ کا عنصر موجود نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سادہ کھانا کھاتے تھے، ہمیشہ سادہ لباس پہنتے تھے، کھانے میں کبھی تکلفی کا مظاہرہ نہ کیا، ہر چیز کو شوق سے کھا لیا کرتے تھے۔ شوربے میں روٹی ڈبو کے کھانا پسند تھا، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس کے معاملے میں بھی سادگی پسند تھے، ہمیشہ سادہ لباس پہنتے تھے، لباس میں کسی قسم کا تکلف پسند نہ تھا، اس لیے معمولی لباس زیبتن فرماتے تھے۔ زیبتن کی ہچے بنے گی زے یہ بے تے نون، زیبتن فرماتے تھے۔ سونے کے لیے زمین پر چٹائی چٹائی استعمال کرتے تھے اور زمین پر بے تکلفی سے بیٹھ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر دعوت میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ دیواروں پر قیمتی پتھر لٹک رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً واپس مڑ گئے اور فرمایا کہ یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں زیب و زیست کے کسی مکان میں داخل ہوں۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نرم گدا بنوا کر دینا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ مجھ کو دنیا سے اسی قدر تعلق ہے جس قدر اس مسافر کو جو تھوڑی دیر کے لیے راہ میں کسی درخت کے سائے کے نیچے آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اسی میں نوٹ کے اندر ہیڈنگ ہے علم کی ترغیب۔ پیراگراف چینج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آنے والی پہلی وحی کا تعلق علم سے ہے۔ ترجمہ انورٹڈ کاما اوپن۔ اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پیراگراف چینج۔ اور ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ انورٹڈ کاما اوپن، وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر نہیں ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ علم انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ علم کے بغیر انسان محض حیوان ہے۔ علم ہی ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو دوسری مخلوق سے ممتاز کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی علم کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسلام میں علم
حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم کا حصول ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ پیراگراف چینج۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں علم کی اشاعت کے لیے اقدامات فرمائے۔ غزوہ بدر میں کفار کے قیدیوں میں بعض تعلیم یافتہ تھے۔ آپ نے ان کا فدیہ قرار دیا کہ وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ بعض لوگوں کے لیے آپ نے دوسری قوموں کی زبانیں سکھانے کا اہتمام بھی کیا تاکہ بین الاقوامی معاملات میں حکومت ان کی خدمات سے فائدہ اٹھا سکے۔ مسجد نبوی کے چبوترے کو، جسے صفا کہا جاتا تھا، درسگاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اسلام میں تعلیم کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ اسلامی نظام تعلیم مصارف سے زیادہ اہمیت دینی علوم کو حاصل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام علوم کی تجویز کا انتظام کیا جاتا ہے، جو دین و دفاع اور معاشرتی استحکام کے لیے ضروری ہے۔ کردار سازی اور اخلاقی تربیت تعلیم کا لازمی حصہ ہے۔ یہاں پہ آپ کا جو نوٹ ہے سادگی والا، وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اسی میں جو ہے اب دوسرا نوٹ ہے، وہ اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اپنا کام آپ کرنا۔ پیراگراف چینج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام اس اپنے وقت ہاتھوں آپ کے سے فون کی بیٹری 70% ہے۔ پیراگراف چینج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرنا پسند فرمایا کرتے تھے۔ اپنے جوتوں کو خود مرمت کر لیا کرتے تھے۔ فرصت کا وقت ہوتا تو اپنے گھر میں خود جھاڑو لگا لیا کرتے تھے۔ کپڑوں میں پیوند لگا لیا کرتے تھے، ان کو خود اپنے ہاتھ سے باندھتے تھے اور اسے اپنے دست مبارک سے چارہ کھلاتے، غلاموں کے ساتھ مل کر آٹا گوندھ لیتے، صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کام سر انجام دیتے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران پتھر اٹھانے کا کام کیا۔ اس طرح سفر میں صحابہ کرام نے جب کھانا پکانے کا انتظام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگل سے لکڑیاں لانے کا کام خود سر انجام دیا۔ ان تمام مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نبی ہو کر اپنے ہاتھوں سے اپنا کام خود کرنا کتنا پسند تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام مسلمانوں کے لیے ایک عملی نمونہ ہے، لہٰذا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کے اصولوں اور ان کے کردار پر روشنی ڈالنی ہو اور ان پر عمل کریں تو دنیا میں ہم کامیابی و کامران ہوں گے۔ یہاں پہ آپ کا دوسرا نوٹ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کا تیسرا نوٹ شروع ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا ٹاپک ہے، نہیں، اس میں آپ کے صرف 2 نوٹ تھے۔ اب آپ کے پاس سوال نمبر 5 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے اغراض و مقاصد تحریر کریں۔ جواب نمبر 5 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے اغراض و مقاصد۔ پیراگراف، اغراض و مقاصد، الف غین ر الف ضاد ہائفن پریفکس، مقاصد میم قاف الف صاد دال۔ پیراگراف چینج، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آخری نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے منتخب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام سابقہ انبیاء علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک نظریاتی اور عملی تشخص پیش کیا جو پوری دنیا کے لیے یکساں اہمیت کا حامل ہے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع کیا گیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر تکمیل کو پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے اغراض و مقاصد کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت اور ان کی تعلیمات کسی خاص قوم، علاقے یا ملک کے لیے مخصوص ہوتی تھی اور یہ تعلیمات کے وقت حالات کے مطابق ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ایسے قوانین اور احکامات عائد پائے جاتے ہیں جو ہر دور کے لیے مستحکم اور بہترین ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں رسول ہوں اللہ تعالیٰ کا تم سب کی طرف۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد تمام انسانوں کو ایک ایسی شریعت عطا کرنا تھا جو ہر لحاظ سے جامع اور مکمل ہے۔ اس سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا اور اپنی دنیا میں شریعت محمدی نافذ العمل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا سو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد انسانوں کے شعور کے حوالے سے ایک کامل ضابطۂ حیات مہیا کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کی تکمیل ہو گئی، انسانوں کو ایک کامل ضابطۂ حیات قرآن پاک اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں مہیا کر دیا گیا۔
یہ دین کامل پوری انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے کافی ہے، اور اس کے بعد اب کسی دین کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس سلسلے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے دین اسلام کو۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز، پیراگراف چینج۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا انسانوں کی رہنمائی کے لیے آخری الہامی کتاب مہیا کرنا تھا۔ قرآن پاک تک دنیا کے لیے ایک کامل ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن پاک کا حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنیادی مقصد رہنمائی اور رہبری کی جامعیت اور حاکمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل جتنے انبیاء کرام اور حضرت علیہ السلام آئے، ان کا تعلق ایک خاص دور، ایک خاص قوم سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری انسانیت اور تمام زمانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کی بعثت کی اغراض و مقاصد کی وضاحت کے لیے کچھ احادیث مبارکہ کے تراجم پیش کیے جاتے ہیں۔ ترجمہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور بہت خوبصورت اور حسین و جمیل بنائی، اگر کنارے پر ایک اینٹ چھوڑ دی اور ان میں ترجمہ مجھے دوسرے انبیاء کی 6 باتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اس میں سے آخری بات یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ مجھ پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ تمام احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک چراغ کی مانند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء کرام میں سب سے بلند ہے۔ سوال نمبر 6، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی کوششوں کا حال تحریر کریں۔ جواب نمبر 6، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی کوششوں کا حال۔ ہیڈنگ ہے یہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کے ہاں پیدا ہوئے، اور تاریخی لحاظ سے یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنی پیدائش کے بعد
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غار میں لوگوں سے کلام کیا۔ پیدائش کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم نے لے کر ایک قصبے نزارت چلی گئی اور قصبے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ 3 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کی طرف سے انجیل کا نزول ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دین کی تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دورِ تبلیغ سے متاثر ہو کر 12 لوگ اس دعوت میں حق میں ان کے ساتھ ہو گئے، جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یا حواری کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے 12 حواریوں کے ساتھ دین کی تبلیغ کرتے رہے، یہودیوں کو دین حق کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ان تک پہنچائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین سلطنتِ روما کے زیر اثر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 12 حواریوں کے ساتھ یہودیوں کو دین حق کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی اور فلسطین کے مختلف حصوں میں تبلیغ کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اس وقت ہزاروں غریب اور مظلوم عوام یہودی سرمایہ داری، مذہبی پیشواؤں اور رومی حاکموں کے ظلم کے زیر اثر زندگی گزار رہے تھے۔ اس لیے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل ہونا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے یہودی حکمرانوں کو یہ خوف پیدا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی کوششوں کی وجہ سے ان کی ریاستی حکمرانی کے خلاف بغاوت نہ ہو جائے، اس لیے یہ رومی گورنر کے حکم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغاوت کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اور انہیں صلیب پر چڑھا کر پھانسی دینے کی سزا سنائی گئی۔ پیراگراف چینج۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی تعلیمات ان کے 4 حواریوں نے اپنی کتابوں میں اکٹھا کیا اور یہ کتابیں انجیل کہلاتی ہیں۔ اس لحاظ سے انجیل کی مرتب کردہ 4 کتابیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حواریوں۔ نیچے پیراگراف چینج کر کے لکھیں گے، متی قوما
مرکز کوما لاک اور یوحنا، یہ واو ہے نون الف، یوحنا کے ناموں میں مشہور ہوئی۔ یہ انجیل کی مرتب کردہ کتابوں کے ذریعے عیسائیت کی تعلیم لوگوں میں پھیلنے لگی، کیونکہ لوگ یہودیوں کے ظلم و ستم سے عاجز آ چکے تھے۔ اس لیے تعلیمات کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسیحا اور نجات دہندہ محسوس ہوئے، اور بعد میں سندھ پال میں اس نقطے کی بنیاد پر عیسائیت کی تعلیمات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی مرتب کردہ انجیل کتابوں کی مدد سے معاشرتی طور پر منظم کیا، اور عیسائیت کو سیاسی لحاظ سے استعمال کرکے اسے ایک قوت میں تبدیل کر دیا، اور اس طرح عیسائیت منظم ہونا شروع ہو گئی اور اس کا تیزی سے فروغ ہوا، اور اس طرح پہلی صدی عیسوی میں عیسائیت روم کا سرکاری مذہب بن گیا، اور آج یورپ، شمالی افریقہ، غالب اکثریت کا اس وقت آپ کے فون کی بیٹری 65% ہے۔ مذہب عیسائیت ہے۔ ایشیا اور افریقہ میں بھی اس مذہب کے معنی موجود ہیں۔ عیسائیت آج کئی فرقوں میں بٹ چکی ہے۔ نیچے لکھا جائے گا لائن۔ عیسائیت کے اہم عائد مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، عیسائیت کا پہلا اہم عقیدہ یہ ہے کہ تسلیم کا عقیدہ ہے، جس کے متعلق باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں خدا، اور انہیں نہ ایک خدا کہا جاتا ہے اور نہ تین، یہ کہ ایک تین ہے اور تین میں ایک ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر پھانسی دے دی تھی، جس کے بعد 3 دن تک ان کی لاش قبر میں رہی، اور چوتھے دن محض جسم کے آسمان پر چلے گئے۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے خون سے تمام عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ سوال نمبر 7، سیرت نبوی کے حوالے سے مندرجہ ذیل کے اوصاف وضاحت سے تحریر کریں۔ جواب نمبر 7 ہے، نوٹ ہے یہاں پہ، دوسروں کے کام آنا۔ ٹھیک ہے، پہلے 2 نوٹ آئے تھے، اب ایک اور آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی امداد کرنے اور ان کا کام
کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ایک صحابی ایک مرتبہ جنگ پر چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز ان کے گھر جاتے تھے، ان کی مویشیوں کا دودھ دوہتے تھے۔ حبشہ سے ایک مہمان آئے تو صحابہ نے خواہش ظاہر کی کہ بت ان کی خدمت کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دیوتا کے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ کام ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول اس کا کام کرنے کے لیے فوراً کھڑے ہوتے۔ عبداللہ نامی ایک ظاہر رسول بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیواؤں اور مسکینوں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ان کے ساتھ چل کر ان کا کام کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے کام ہی نہیں بلکہ غیر مسلمانوں اور دشمنوں کے کام بھی خوشی سے آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کے لیے سراپائی رحمت ہیں، اس لیے اپنی حیات طیبہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دوسروں کے کام آتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کے کام آنے میں بھی دیر نہ کی۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے رسول نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوئے، اتنے میں بدو آیا۔ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری ایک معمولی سی حاجت ہے، خوف ہے کہ میں کسی کو بھول نہ جاؤں، اس کو پورا کر دیجیے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ تشریف لے گئے اور اس کا کام پورا کر کے نماز ادا کی۔ اب یہاں پہ نوٹ پورا ہو گیا۔ اس کے بعد نوٹ ہے عہد شباب شین بے الف بے، پیراگراف چینج۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول 571 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ابتدائی طور پر دادا عبدالمطلب نے کی۔ نبی کریم کی والدہ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب ان کی عمر صرف 6 سال کی تھی۔ 8 سال کی عمر میں حضور کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد چنانچہ حضرت ابو طالب نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال کی عمر میں ملک شام کا پہلا تجارتی سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی یعنی اہل شباب کے دور میں نہایت متقی اور پرہیزگار رہے۔ عرب معاشرے میں اس وقت بے شمار برائیاں پھیلی ہوئی تھیں، لیکن نبی پاک نے کسی برائی کو قبول نہیں کیا۔ جوانی کے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور لوگوں میں مقبول تھی، اور ان کی سچائی اور ایمانداری کی بدولت لوگ انہیں صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے اگرچہ 40 سال کی عمر میں عطا ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچپن اور جوانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ عہد شباب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو شرک اور نہ بت پرستی کی، اور نہ ہی کبھی عربوں کے تفریحی مشاغل میں مصروف ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد شباب عفت و عصمت کا مجسمہ اور صداقت الامانت کا امین تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کو پیشے کے طور پر اپنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری کی شہرت مکہ کی رئیس خاتون کو معلوم ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تجارتی مال دوسرے ملکوں میں فروغ کے لیے لے جانے کی درخواست کی، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک غلام حضرت مسرہ کو بھی تجارتی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھیج دیا۔ تجارتی سفر میں مسرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت ایماندار پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد شباب میں نہ تو کبھی جھوٹ بولا اور نہ ہی دھوکہ دہی اور نہ فریب کیا اور نہ فریبسار کام کیا، بلکہ ہمیشہ دیانتدار اور صداقت کا مظاہرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد شباب پاک بازی اور تقویٰ کی اعلیٰ مثال تھا، جس سے ہر مسلمان کو رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ تیسرا نوٹ ہے مساوات، پیراگراف چینج۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قول و فعل سے مساوات سے بہترین تعلیم ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب
امیر، غریب، حاکم، محبوب، آقا، غلام، سب برابر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات و پات اور رنگ و نسل کے تمام امتیازات مٹا دے۔ حضرت سلمان، حضرت صہیب اور بلال حبشی کی قدر و منزلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں قریش کے معززن سے کم نہیں تھی۔ مساوات کا عملی مظاہرہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ نبی کریم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید سے کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں کی۔ عموماً صحابہ اکرام کے درمیان بے تکلفی سے بیٹھ جاتے تھے۔ نبی اکرم کا لباس بھی عام مسلمانوں کی طرح ہوتا تھا۔ نبی کریم کا حجرہ نہایت سادہ اور مختصر تھا اور بہت سادہ غذا کھایا کرتے تھے، اور مسجد قباء کے مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر کام کرتے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر اپنے ہاتھوں سے پتھر توڑے اور خندقیں کھودیں، اور کسی بھی موقع پر خود کو دوسروں سے بڑھ کر نہیں سمجھا۔ اسلام تمام انسانوں کو مساوات کا درس دیتا ہے اور اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ رنگ و نسل، زبان اور قومیت کی بنیاد پر فضیلت قائم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تمام انسان برابر ہوتے ہیں، اس لیے انسانوں کا احترام ضروری ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری دنیا کو مساوات کا پیغام دیا۔ یہاں پہ یہ نوٹ پورا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد نوٹ ہے طہارت و پاکیزگی۔ پیراگراف چینج۔ جسم کے مختلف اعضاء کو شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق پاک و صاف رکھنے اور صاف ستھرا لباس پہننے کا عمل طہارت کہلاتا ہے۔ طہارت کے معنی پاک ہونے کے ہیں، اس لیے طہارت پاکیزگی کے اصول کا ذریعہ ہے۔ جسم کے اعضاء اور لباس کو پاک اور صاف ستھرا رکھنے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ خیالات کو بھی پاکیزہ رکھا جائے۔ جسمانی اعضاء کو صاف ستھرا رکھنے کا عمل ظاہر کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔
اور خیالات اور پاکیزگی کا عمل روح کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ پیراگراف چینج۔ اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کے عمل سے وضو اور غسل وابستہ ہیں۔ وضو میں جسمانی اعضاء کو پانی سے دھویا جاتا ہے تاکہ جسمانی اعضاء سے میل کچیل دور ہو جائے اور پاکیزہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ وضو ہر نماز کی ادائیگی کے لیے کیا جاتا ہے اور اس میں جسم کے اعضاء کو دھویا جاتا ہے، جبکہ غسل میں پورے جسم کو دھویا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان احکامات پر طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت و فضیلت سے انسانوں کو آگاہ کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ اس وقت تعالیٰ آپ کا کے فون کی بیٹری 60% ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے انورٹڈ کاما اوپن اللہ تعالیٰ غسل، وضو اور تیمم کے احکام دے کر یہاں پہ وہ آئے گا بریکٹ آئے گا تم پر زندگی تنگ نہیں کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں پاک و صاف کر دے اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے تاکہ تم شکر گزار رہو۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہوگا، پیراگراف چینج ہوگا۔ اس طرح یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دین اسلام کی تمام تر عبادات کا اعضاء اور طہارت اور پاکیزگی پر انحصار ہے۔ روح کا تزکیہ اور جسم کی طہارت لازم و ملزوم ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف خود امت کے سامنے طہارت و پاکیزگی کا اعلیٰ نمونہ قائم کیا بلکہ امت کو بھی پاک و صاف رہنے کی تلقین کی۔ یہاں پہ یہ والا نوٹ پورا ہو گیا۔ اس کے بعد ہے آپ کا عفت و حیا نوٹ ہے۔ عفت و حیا کے بعد آئے گا سماجی انصاف۔ سماجی انصاف کے بعد آئے گا سماجی انصاف کے بعد ہمارے پاس آئے گا فرض شناسی۔ فرض شناسی کے بعد ہمارے پاس نوٹ ہے عدل۔ عدل کے بعد ہمارے پاس ہے جہاد۔ جہاد پر ہمارے پاس جہاد کے بعد ہمارے پاس ہے عہد شمولیت۔ عہد شمولیت کے بعد ہمارے پاس ہے سوال حضرت اسرائیل علیہ السلام کی تبلیغی کوششوں کا حال۔ یہ تمام نوٹ ہم آگے والی ریکارڈنگ میں کنٹینیو کریں گے۔